نبیوں کے بارے میں تو اجماع امت ہے کہ سارے نبی پیدائشی مومن ہیں. یہ اہل سنت کا اجماع نہیں، امت کا اجماع ہے کہ سارے نبی پیدائشی مومن ہیں. تو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ سارے نبی پیدائشی نبی ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ مفتی صاحب نے تو کتاب پوری لکھ دی. اہل سنت کا نظریہ ہے کہ سارے نبی پیدائشی نبی ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی، حضرت آمنہ کا دودھ پیے تب بھی نبی، حلیمہ کی بکریاں چرائے تب بھی نبی، علی کی گود میں سر رکھے تب بھی نبی، ابو بکر کا کندھوں پہ سواری کرے تب بھی نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی تو نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب کا نظریہ ہے کہ نبی پیدائشی مومن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ قال لہ ربہ اسلم. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا ابراہیم اسلام لا، آگے سے انہوں نے کہا پہلے ہی لا چکا اب کیا لاؤں؟ فوراً سر جھکا کے اسلمت لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اسلام لاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ لاتا ہوں اسلام اب ان کے پچھلے ایمان کی نفی نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا یہ کہنا کہ ابو بکر فلاں وقت میں ایمان لایا ان کے پچھلے ایمان کی نفی نہیں کرتا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے پھر اس پہ اٹھایا تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ دو ہستیاں آئی اسلام کے دامن میں جن کو اللہ نے ہر حال میں کفر کی آلودگی سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ. جن پر ایک آن، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک پل، ایک لمحہ کے لیے ذرہ برابر بھی کفر وارد نہیں ہوا. وہ دونوں ہر حال میں متقی، ہر حال میں مومن، ہر حال میں موحد، ہر حال میں مومن. دونوں مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، موحد بھی ہیں اور موقن بھی ہیں. کون کون سے؟ کہتے ہیں ایک ان میں ابو بکر، ایک ان میں علی شیر خدا. ایک بات اس کے ساتھ اور بھی لکھی ہے، وہ بھی تھوڑا سا ذرا ملا کے کر دیں. اور میں دو بندے ایسے جن پہ جاہلیت آئی ہے، لیکن جاہلیت کے پورے دور میں ان کے دامن زندگی پر گناہوں کی امیزش کا ایک چینٹا بھی نہیں پھینکا. جاہلیت کا دور آیا ہے، جاہلیت میں بڑی زندگی بسر کی ہے، لیکن جاہلیت کے گناہوں نے، اس کی کمیونگی نے، اس کی برائیوں نے ان کے دامن کو آلودہ نہیں کیا. دامن پاک کیسے جیسے آئے تھے ویسے ہی. کون فرمایا ایک ان میں پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی، دوسرے ابو بکر صدیق. چند سال پہلے میں مانچسٹر میں ایک مسجد میں تقریر کر رہا تھا. حضرت بھی تشریف لے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے. وہاں پہ جب میں نے یہ جملہ کہا نا، خود وہ پیر صاحب بھی تشریف فرمائے، تو میں نے کہا نا یہ کہ دو ہیں. ایک بندہ اٹھا کہتے ہیں حضرت علی کو تو چھوڑ ہی دیا نا آپ نے. میں نے کہا عربی میں کہتے ہیں المعترض کالأعمى، معترض مثل اندھے کے ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا اندھا لگتا ہے. کہتا کیسے لگتا ہوں؟ میں نے کہا تیرے نزدیک علی پہ جہالت آئی ہوگی، ہمارے نزدیک تو اللہ نے علی کو جہالت سے بھی پاک رکھا ہے. کیونکہ علی نے جس گود میں آنکھ کھولی وہ مصطفیٰ کی آنکھ ہے. علی کی کان میں جو شعور کی آواز پڑی وہ مصطفیٰ کی آواز ہے. علی نے عادتیں سیکھی مصطفیٰ سے، علی نے چلنا پھرنا سیکھا مصطفیٰ سے، علی نے پرورش پائی مصطفیٰ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات ذرا غور کرو. اب ایک طرف یہ دیکھو علی پہ یہ کرم ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے. ابو بکر کا حال بھی ادھر یہ کرم. دوسری طرف کیا کرم ہے؟ باپ بت خانے لے گیا ہے، بت کو سجدہ کا حکم دیتے. باپ تو سگریٹ سے بھی بچاتے بچوں کو، باپ تو بری صحبت سے بھی بچاتے بندوں کو. جس کا باپ خود لے جائے، جس کو 37 سالہ دور میں ہر برائی دعوت دے، جہاں پر کھلے بند
ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، شراب ہو، جوا ہو، ارے پانسے ہو، ہر قسم کی برائی ہو، اللہ کا کرم پھر ایسا ہے 37 سالوں میں اپنا بچا کے لے آئے. ادھر وہ کرم علی میں ہے کہ سرکار کی گود میں آئے، ادھر یہ کرم ابو بکر میں ہے کہ 37 سالہ جہلیت کا دور بھی دیا پھر بھی بچا کر رکھا. سبحان اللہ. اب ذرا میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں اور آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میں 3-4 باتیں کہوں گا کہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ ابو بکر کا مقام مصطفیٰ کی نظر میں کیا ہے. سبحان ابو اللہ. بکر بارگاہ رب الجلال میں کیا شان رکھتا ہے. ابو بکر نگاہ صحابہ میں کیا ہے. ابو بکر نگاہ ملائکہ میں کیا ہے. وہ نہیں بتائیں گے جو آپ کتاب سے آپ نے پڑھا ہے. سبحان وہ اللہ. سمجھ کو اٹھا کے لے آؤ کہ فلاں نے مقالات میں لکھا بولا ہے، اپنی طرف سے اٹھا کے لائے. حضرات سنو، حدیث سنانے کا وعدہ کیا تھا. کیا حدیث ہے؟ ایسی حدیث ہے جس میں چاروں کا ذکر ہے اور ترتیب کے ساتھ آیا. اور بیان کرنے والا کون ہے؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. راوی کون؟ راوی بھی سن کون؟ راوی کون؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا فضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، امراض مصطفیٰ، تمثال مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. دیکھ لو ہم نے آغاز سے صدیق اکبر کے ساتھ ہی رکھا ہے. دیکھ اور کیا آپ نے. سبحان اللہ. مشکل گھاٹی ہوتی ہے. فقیر نے جب مطلع القمرین پڑھی نا قسم سے پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا 4 بار پڑھی فقیر نے مطلع القمرین. اور خواہش کرتا تھا کاش زبانی ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پہ یہ بات کہی، بہت فائدہ دیا خدا کی قسم سے. انہوں نے فرمایا یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، یہ تلوار کی تیز دھار پہ چلنا ہے. صحابہ کا ذکر کرے کہیں اہل بیت کو چھوڑ نہ بیٹھے. سبحان اللہ. اہل بیت کا ذکر کرنے آئے کہیں صحابہ سے منہ موڑ نہ بیٹھے. سنیوں کا نظریہ لیتے چل، صحابہ کا بھی ہو اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ روایت کس نے کی؟ اب دیکھو نا حضرت علی کے ذکر پہ وجد ہے. سبحان کیا میں کہوں آپ سے. الزام بھی اس پہ لگاتے ہیں، الزام بھی اس پہ لگاتے ہیں جس کا کہیں کہیں دور تک نام و نشان ہی نہیں. عزیزان گرامی قدر، ابھی ایک مسئلہ صوفیہ کا تھا درمیان میں. صوفی سارے بیٹھے ہیں. یقین جانے صوفی کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہوتا. صوفی عام بندے کو صوفی نہیں کہتے، کوئی جاہل بندے کو صوفی کہتے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیر نے مجھے دعا دی تھی اور کہا تھا کہ جا اللہ تجھے حدیث دان کرے. سبحان اللہ. حدیث دان کرے. سبحان اللہ. کہتے تھوڑا دیر گزری نا پھر میرے پیر نے دعا دی اور فرمایا جا اللہ تجھے صوفی کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے میں نے سر سجدے میں رکھ دیا. مولا تیرا شکر ہے، میرے پیر نے دعا دینے میں بڑی احتیاط برتی. اگر میرا پیر یہ کہتا، پہلے کہتا تجھے صوفی کرے، پھر کہتا حدیث دان کرے، تو کہتے تصوف کو سنبھالتا کون؟ پہلے محدث بنایا پھر کہا تجھے صوفی کرے. نماز کرے فقیری، کافر مرے ایمان. یہ میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں حضرات غور سے سنو میری بات. کیا کہہ رہا تھا؟ کہاں سے بات چلی تھی؟ حدیث پاک سنائی نا. وہ حدیث پاک وہ نہیں، میں بتانے لگا. میں تصوف کا ایک مسئلہ چھیڑنے لگا سبحان اللہ. جس میں ابھی حضرت نے تھوڑا یہ نشاور کی ہے نا سبحان حضرت اللہ. علی کے نام پر قربان. جو میں بات کہنے لگا سنو غور سے. میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا ہوں. ویسے میں کیونکہ یہ نظریات ہوتے ہیں. صوفیہ میں 2 نظریات مشہور ہیں، وحدت الشہود ہے، وحدت الوجود. وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے نا، ناراض نہ ہونا، میں اختلافی بات نہیں کرتا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ
وجود صرف ایک ہی یہ نظریہ ہے. حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا وحدت الشہود ساری کائنات اسی ایک کی گواہی دیتی. آسان سا مسئلہ ہے، اس مشکل مسئلے سے لوگوں کو بچایا. لیکن صوفیہ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ وجود اصل میں ایک. تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سارا اس کا فیض ہے، ذہن ہے. یہ پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، کچھ عرصہ رہے پھر نہیں ہوگا، تاب بہرایا ختم ہو گیا. وہ ہمارے مولانا ایک تقریر کرتے تھے، ان سے کسی نے کہا جناب یہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں ہوتا سب کچھ ہے، لیکن جب اس کی تجلی پڑتی ہے پھر کچھ نہیں. کہتے ہیں مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں رات کو تارے ہوتے ہیں نا، سارا آسمان بنا ہوتا ہے، چاند بھی ہوتا ہے، کواکب ہوتا ہے، کہکشاں ہوتی ہے، عرشیں ہوتی ہے، قطبی ہوتا ہے، کہتے ہیں عرشیں ہوتی ہے، بھرا پڑا جگمگ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب صبح سورج سر نکالتا ہے پھر کدھر جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس مسئلے پر نہیں لے کے جا رہا، میں جہاں پہ لانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ آفتاب ہے، جب یہ اپنی تجلی کرے عرشیں ہونے کے باوجود کچھ نہیں نظر آتا، تو جب اس کی تجلی ہو. اچھا آگے سے جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا، کہتے شرک کا الزام بھی اس پر لگایا ہے جو کسی کا وجود ہی نہیں مانتا. کسی کو مانے تو مشرک ہے، وہ تو کسی کو شرک مشرک کسی بندے کا وجود ہی نہیں مانتی اور میں مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو جو علی کے نام پہ بک رہا ہے جوان اٹھ کے پیسے لٹا رہا ہے، اس پہ الزام ہو علی کو نہیں مانتا. میں نے تو ان کو علی کا متوالا ہی دیکھا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرتا تھا، بات لمبی ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، میں حضرت علی کی شان میں بھی ایک حدیث پڑھ جاتا. پڑھ دوں. سنو ایک جزوی فضیلت حضرت علی، اس پہ 2 شعر اعلیٰ حضرت کے سینہ پھاڑ دیتا. کیا کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی. نظام تبدیل ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اس پہ کلام کرتے ہیں، کہتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد ان، ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد ان، نسل پاک مصطفیٰ الپشت تو بر آمدہ. اس سے اوپر آلہ کے ایک اور شعر کو بھی سنو. کہتے بنت احمد رونق کاشانو بانوے تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو گا میں لندن میں تقریر کر رہا شعر پڑھے نا، میں نے یہ ایک رضویات کے بول مائر بیٹھے، کہتے یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو آپ نے نہیں پڑھا وہ اعلیٰ حضرت کا ہے نہیں. سبحان اللہ کچھ کرا ہی دو نا، میں بھی ذرا خوش ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے علی تجھ کو مبارک ہو، رب نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی، لیکن ہمارے نبی کی اولاد رب نے آپ کی پشت سے ظاہر فرمائی. سبحان اللہ. پھر اوپر والا جو شعر ہے اس کو سنو. بنت احمد رونق بڑے بڑوں نے لکھی، اللہ امام محمد اللہ. رضا کا قلم توڑ گیا شعر. کہتے بنت احمد رونق کاشانو بانوے تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ. علی تجھے مبارک ہو، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت زہرا بتول. وہ تو تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تو تیرے بچوں کی امی جان ہے. رب نے ان کے ساتھ تجھے وہ مرتبہ دیا کہ ان کا گوشت آپ کے گوشت سے، آپ کا گوشت ان کے گوشت سے، آپ کا خون ان کے خون سے، ان کا خون آپ کے خون سے. جو باہم جب دیگر ہوا
से सुन अहले बैत क्या है। सुन्नी समझा सकता है। कभी मुजद्दिद अल-फसानी का दरवाजा खटखटा, बताएं तुम्हें अहले बैत क्या है। कभी अहमद रजा का खटखटा, बताएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान। फिर देखा हज़रत अली का जिक्र है, मजमून अबू बकर सिद्दीक का है, मजमून सिद्दीक अकबर का है। किसी ने नहीं कहा कि कितना बयान कर रहा है बार बार उनको। सुभान अल्लाह। लाने से मजमून कुछ रह तो जाता है ना। किसी के न चेहरे पे सलवट आई है, देख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को भी लाया है अबू बकर को। सुभान अल्लाह। अब मैं कहता हूँ जो अली कहता है वो भी सुनना। ये कैसी बात है कि अली को मानता है, अली का कहना नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसा मुहिब है, कैसा मुहिब है कि अली का तराना बयान करता है लेकिन जो अली कहता है वो मानता नहीं। सुनो क्या कहता है अली। हज़रत अली शेर खुदा के सरकार ने फरमाया, राहिमल्लाहु अबा बकर ज़वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तकबलाल मिन मालिही राहिमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ इज़ काना मुर्रन व तरकहुल हक़ व मा लहु सिद्दीक रहमल्लाहु उस्मान तस्तहील मलाइका रहमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा आदिल हक़ माहू है सुदा। चार यारों का जिक्र किया, हज़रत अली ने अपनी जुबान से सुनाया और इसी तरह किया जैसे अहले सुन्नत ने माना। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए सुनाऊं जरा इसका मफ़हूम भी। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, सुभान अल्लाह। उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। सुभान अल्लाह। कभी ऊँटनी पे सवार किया, कभी कंधे पे सवार किया। सुभान अल्लाह, एक बात कहूँ, सुभान अल्लाह। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ये सिलसिला आलिया चिश्तिया में एक बड़ी हस्ती आई है। वो फरमाते हैं हिजरत की रात जब सरकार को अल्लाह ने हुक्म दिया ना हिजरत करने का, उस वक्त हुजूर मौला अली शेर खुदा सरकार के बिस्तर पे थे। सुभान अल्लाह। सरकार ने उनको बिस्तर अता किया। अच्छा कभी बताओ किसी सुन्नी ने हज़रत अली का जिक्र करने में बुखल किया है कि बिस्तर नहीं दिया था? किसी ने कहा हो कभी उनको अमानतें नहीं दी थी? जब भी हिजरत का जिक्र आता है पहले अली का, अबू बकर का आए तो फिर कौन जल जाता है। सरकार ने हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्तर अता किया, अमानतें दी। फरमाया फिर ये फलां 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 की अमानत दे के पीछे पीछे आओ। हज़रत अली शेर खुदा अंदर, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकले, इरादा किया हिजरत के जाने का हुक्म आ गया। सुभान अल्लाह। सरकार ने चाहा यहां से बाहर निकलता हूं, सीधा अबू बकर के घर जाता हूं, वहां से अबू बकर को साथ लेकर हिजरत पे जाऊंगा। सुभान अल्लाह। काफिरों ने सरकार के पूरे घर पर घेरा डाला हुआ था। सरकार ने जमीन से ऐसे मट्टी उठाई फेंकी, रब्बे तो जलाल ने हर किसी की आंख तक पहुंचाई। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आंख ने काम करना शुरू किया। सरकार तो जहां इस रास्ते से निकले, दरवाजा खोला, अबू बकर के घर जाता हूं, देखते क्या है, जैसे ही दरवाजा खोला देखते अबू बकर हाथ बांधे दरवाजे पे खड़ा है। बड़े बड़े मुरीद देखे तूने, अबू बकर जैसा मुरीद चश्मे फलक ने नहीं देखा। अबू बकर मुरीद अलग है। सरकार ने ताज्जुब किया और मैं अबू बकर, मुझे तो अल्लाह ने आज ही हुक्म दिया, जो लाया वो जिब्रील है, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया वो अली अंदर है, वो बाहर आया नहीं। तुझे कौन बता गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे किसने बताया? मैं जाता हूँ जो दरवाजे पे खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। सरकार इतना अर्सा गुजर गया, आपने सलाम महफिल में बैठकर एक मरतबा कहा था अल्लाह अपने एक बंदे को हुक्म देगा हिजरत का। अल्लाह का वो बंदा रब का हुक्म पाकर अपने दोस्तों में एक का इंतखाब करेगा, हिजरत को चलेगा। सरकार ने बंदा बताया, न वक़्त बताया, न ले जाने वाला बताया, न साथ ले जाने वाला बताया। वो दिन गया, आज का दिन आया। तेरे फकीर की हर रात तेरे दरबार में
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ذرا غور کرو اس مقام پر میر عبد الواحد جلب الگرامی کہتے عزیزہ باید دانست نہ ہم چون مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ در جہاں پیر پیدا شد نہ ہم چون ابو در جہاں ابو بکر مرید حویلہ گشت. کہتے سمجھ لو اس مقام پر کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا پیر نہیں آیا, ابو بکر جیسا کوئی نہیں آیا. غور کرو حضرت کی رات مفتی معیار خان نے بھی کلام کیا. میں مختصر کرتا ہوں سنو. مفتی معیار خان نے بھی کلام کیا. وہ کہتے ہیں ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کو کیا مرتبہ ملا. سبحان اللہ. قرآن پاک پہ حاشیہ لکھا ہے وہ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں پورے 11 میل سبحان اللہ. 11 میل ابو بکر سرکار کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا غور فرماؤ, میرے ذہن میں بات آتی ہے صفا و مروہ پہ حضرت حاجرہ چلی, کنکروں نے چوما ہے ان کے پاؤں کو بوسے لیے. رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. حضرت حاجرہ کے قدم لگے ذروں پر, ریت پر, کنکروں پر, پتھروں پر. رب شاعر اللہ بنائے جو انکار کرے کافر ہو جائے. ابو بکر کا سینہ 11 میل تک مصطفیٰ کے قدم چومتا رہا. کیا بات ہے. ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی, حضرات ذرا غور کرو گے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت افراد ہیں. ویسے تو سارے سلسلے ایک ہی ہوتے ہیں. وہ بے عقل ہے جو ان کو جدا سمجھتا ہے, نا سمجھ ہے جو ان کے اندر تفریق کرتا ہے. چشتی ہو, نقشبندی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, یہ ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں, یہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں. ان کا فیض سب کا مصطفیٰ کے دربار میں ہے. کوئی ان سے بد عقیدہ نہیں ہوتا ہے جبکہ صحیح کی نظریے پہ چلتا ہو, سچا سنی ہو. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضور مجد الفسانی کے پیر کا مرتبہ جانتے ہو؟ سبحان اللہ. جس کا مرید مجد الفسانی ہو, سبحان اللہ. خواجہ باقی ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی فضائل میں یہ بات اکثر کتابوں میں لکھی ہے کہ خان سامہ سے راضی ہوئے, خوش ہو گئے. خان سامہ روٹیاں پکانے والا سبحان اللہ. راضی ہو گئے. کسی موقع پہ خاص راضی ہو, فرمایا مانگ دے دیں. معلوم ہوا کہ سرکار کیا کئی مقام پہ پرتو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سچا پیر ہونا یہ پرتوے کامل ہو جاتا ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اسی لیے کہا کہ گاجی بخشی فیض عالم. یہاں تو مظہر نور خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا غور فرماؤ. فرما دے مانگ لے, دے دی, خوش کر دی. سبحان اللہ. کوئی میرے اور تمہارے جیسا نہیں تھا. مربع مانگتا, منصب مانگتا, جا مانگتا, عز کرتا, لالچ کرتا. سچا وہی تو جب بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو. سبحان اللہ. مل جائے 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مانگ لے. پھر کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا مانگ. وہ کہتا ہے کہ دینے پہ آگے ہو تو باقی ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے نہیں لگتا پہلے بھی کسی پیر مرید نے کہا ہو اپنے پیر سے. آگے سے حضور باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تجھ میں اہلیت نہیں, کیونکہ جو تجلیات الہی کا نزول باقی باللہ کے سینہ پہ دوسرا کون اس کو برداشت کرتا ہے. سبحان اللہ. مر جائے گا, برداشت نہیں کر سکے گا. اس نے کہا سچا مرید ہوں, رات بھر دیکھتا ہوں کھڑکیوں سے, دروازوں سے, روشن دانوں سے جو نور چھن کے آتا رہتا ہے. میرا دل بھی چاہتا ہے ایک قطرہ میں بھی لے جاؤں, میں یہ رہ جاؤں, ایک مرتبہ نظارہ کروں. وعدہ کر چکے تھے
فرمایا لے آؤ. عشاء کی نماز پڑھ کے لائے. کس کو؟ خانسامہ کو. کون؟ حضرت باقی بلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نگاہ ڈالی, توجہ کی. فجر کا وقت آیا, عشاء سے شروع ہوا, فجر کا وقت, دروازہ کھلا. جب داخل ہوئے تھے خانسامہ تھا, ایک پیر صاحب تھے. اب ادھر دیکھتے ہیں ادھر بھی باقی بلّہ, ادھر دیکھتے ہیں ادھر بھی باقی بلّہ. ایک اصل ہے, ایک پرتو ہے, ایک اصل ہے, حقیقت ہے, ایک اس کا عکس بنایا گیا. سبحان اللہ. دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل کون ہے, حقیقت کون ہے. پھر اتنا سمجھ آتی ہے کہ جو اصل ہے ان کی حواس صحیح ہے. جس کو پرتو بنایا گیا, جس پہ تجلی پڑی ہے, توجہ کی ہے, ہوش کھو بیٹھا ہے. چند دن زندہ رہا, انتقال کر گیا. اب میں جو مسئلہ یہاں سے اٹھاتا ہوں, حضرت باقی بلّہ ایک رات توجہ کرے, خانسامہ پر اپنا پرتو بنا دے. مصطفیٰ کھارے سور میں 3 رات توجہ کرے. ابو بکر پر کیا دیا؟ کیا دیا؟ سبحان اللہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. میں نے آپ کی بہت سما خراشی کی, ابھی میں چھوڑنا چاہتا نہیں خدا کی قسم. میں سارے دن سے تھکا ہوا ہوں. میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ یہ بھی بتائیں کہ سرکار کی نظر میں ابو بکر کیا ہے. سبحان اللہ. یہ پڑی ہے, میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. یہ سرکار کے وصال کا وقت ہے نا, تو سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ مر ہوتا ہے نا, مر بعد مذکر حاضر ہوتا ہے, مؤنث کے لیے پھر مری, جمع کے لیے کہتے ہیں مرو. دونوں الفاظ ہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو میری امت کی امامت کے لیے مصلی پہ آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس. سبحان اللہ. میرا والد رقیق القلب ہے, ایسے مصلی پہ نہیں کھڑا, کسی اور کو لے آؤ. حدیث میں فرمایا 3 مرتبہ سرکار نے کہا, تینوں مرتبہ عائشہ صدیقہ نے لوٹا دیا. سرکار کسی اور کو حکم دو. مختلف کتابوں سے اٹھا کے عرض کرتا ہوں, امام ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع اٹھا کیا کہتے ہیں, کہتے سرکار کے چہرہ زیبا کا جمال جلال میں تبدیل ہوا. اللہ اللہ. واللہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. اللہ کی قسم کسی امت کو یہ حق نہیں پہنچتا اس میں میرا ابو بکر ہو, اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امام ہو. اب امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء بھی اٹھا, جس کے حوالے 3 رات دیتے ہو. سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا لا 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 یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر. عائشہ ضد نہ کر, ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتا ہے. ابو بکر کو اللہ بھی ابو بکر پہ راضی ہے, فرشتے بھی ابو بکر پہ راضی ہیں, ایمان مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر میں ایک بات کہہ دوں آپ سے, سبحان اللہ. اب ذرا علی سے بھی پوچھ لوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم ہو, باب دار الحکمہ ہو, اخی مصطفیٰ ہو, من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہے کی شان کے مالک ہو. علی مال قرآن بل قرآن ما علی, آپ کی شان میں آیا ہے. سبحان اللہ. آپ صرف کرتے ہیں کچھ بتاؤ ابو بکر کے بارے میں. سنو علی نے کیا کہا. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے سرکار نے علیحدہ بلایا, علیحدہ بلا کے فرمایا علی سبحان میں نے اللہ. تیرے بارے میں 3 مرتبہ عرض کیا. اللہ اللہ اللہ. یا علی سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا. علی میں نے تیرے بارے میں 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو لاؤں. اللہ. 3 مرتبہ جواب آیا, علی 3 مرتبہ جواب آیا نہیں میرے مصطفیٰ یہاں کا ابو بکر ہے, ابو بکر ہے. فقیر نے یہ حدیث ادھر پڑھی تھی نا انگلینڈ میں پہلی مرتبہ, بڑا طوفان آیا تھا. ابن عساکر کا حوالہ میں نے دیا, کہتے ملتی نہیں, 80 جلدوں میں کتاب ہے. میں نے کہا فقیر کو بھیجو نا, ہم سے مانگو نا, تمہیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بعد میں فقیر نے فتاوی رضویہ بھی نکالا, لو
مسند احمد بن حنبل بھی نکالی لو، الصواعق المحرقہ کا بھی نکالی لو. سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوا کہ ابو بکر پہ راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، مناقب پر میں نے گفتگو بہت آپ کی سما خراشی کچھ زیادہ کر دی. آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دوران گفتگو مجھ فقیر سے کچھ چھوٹی بڑی غلطی جانے انجانے میں سرزد ہوئی، نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی بات مجھ سے نکل گئی ہو اور دیگر کوئی غلطیاں اس میں ہو گئی ہوں. الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، اول الناس. اس کے تحت میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں. میاں محمد بخش آپ کے ہیرو ہیں، سبحان اس اللہ. علاقے کی پہچان ہے. ان کا ایک شعر اپنے لیے پڑھتا ہوں، ایک شعر آپ کے لیے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ دعا مانگی، کہتے ہیں مت کوئی سخن ان بانا نکلے، عاجز مفت مریمہ. اللہ آپ بول رہے ہیں، فقیر نے بولا نہیں. مت کوئی سخن ان بانا نکلے، عاجز مفت مریمہ. رکھو قدم میرے سر حضرت، اللہ. صدا سبحان سبحان اللہ. میں انا دل کر دستا اللہ. کیوں کر روے سمالا، تکے دیون والے بولتے. سبحان اللہ سبحان اللہ جن کا ہاتھ یہ برگزیدہ بندوں نے پکڑا کوئی بچ سکتا ہے. سبحان اللہ پھر جو دعا مانگی ہے، کہتے ہیں صدا بہار نہیں اس باغ، سبحان اللہ کبھی خزانہ ہوئے بون فیض ہزاراں تن، سبحان اللہ. پھل کھاوے وہ آخر دعویٰ الحمدللہ.